وہ شروع کرتا ہے داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو قوموں کی تباہی کے یا عذاب کے جرائم یا اسباب گناتا ہے، کس کس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اصولی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم گناتا ہے کہ اس میں طبقاتی تفریق تھی، کلاس ڈسکرمنیشن جسے کہتے ہیں۔ کام کاج کرنے والے، وہ ان کے ہاں جو بڑے بڑے ملا اعلیٰ تھے، سرداران قوم، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے اپنے ہی ہاں کے جو کام کرنے والے تھے، کمین، ان کو وہ کمین سمجھتے تھے۔ تو جرم یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس قوم کے ڈوبنے کا، تباہی کا، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ طبقاتی تفریق وہاں شدت تک پہنچی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے چلے جائیے کہ یہی جرائم جب ہمارے زمانے میں آئیں گے تو قومیں انہی کے ہاتھوں سے تباہ ہوں گی۔ قریش کے ہاں بھی یہ بڑی چیز تھی، وہ نسلی امتیاز کی بنا پر بھی ان کے ہاں برہمن اور شودر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ بہرحال ابتدا کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اس قوم کے اندر طبقاتی تفریق تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ قوم عاد کو لیتا ہے۔ عاد کے ہاں تو کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کے ارباب اقتدار جو تھے، ان کے اس میں حکومت جو تھی وہ ڈنڈے کے زور پر تھی، تکبر تھا، استکبار تھا، استحصال تھا، سرکشی تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں، استکبار اور عنید وغیرہ بات قرآن نے کہی ہے۔ لیکن قوم عاد کے قصے میں ایک ایسا نقطہ وہ بیان کر گیا ہے جس کی تفصیل تو شاید میں بعد میں کبھی بیان کروں گا، وہ ہے بڑی اہم چیز۔ وہ جو ارباب اقتدار تھے ان کا تو بتایا کہ وہ اس قسم کے استحصال اور استکبار اور اس قسم کی سرکشی سے حکومت کرتے تھے۔ قوم کا جرم یہ بتایا کہ وہ خاموشی سے ان کی ان تمام چیزوں کو برداشت کیے چلے جاتے تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کبھی میں بیان کروں گا کہ جو دوزخ میں، جہنم میں مکالمہ وہ بتاتا ہے ان نیچے کے قوم کا اور قوم کے جو اکابرین تھے ان کا، اور قوم یہ کہتی ہے خدا سے کہ انہیں دوہرا عذاب دیجیے اپنی جرم کی وجہ سے، اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ جواب ملتا ہے کہ تمہیں بھی دوہرا عذاب، ان کی قوت تو تمہاری دست و بازو کی رہنے کی ہمت تھی، یہ کہاں سے لائے تھے قوت؟ تم نے انہیں خدا بنایا تو یہ خدا بن بیٹھے، ورنہ ان کی تو اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ اس جرم کی پاداش میں قوم تباہ ہوتی ہے۔ قوم سمود آتی ہے آگے، ان کے ہاں کی معیشت ایگریکلچر تھی، زرعی معیشت تھی، زیادہ عام طور پہ وہ مویشی پالتے تھے۔ بڑے بڑے سرداروں نے چشموں پہ، چراگاہوں پہ قبضہ کر رکھا تھا، ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا خدا کے ان ذرائع رزق کو، اور غریبوں کی وہ کہ مواشیوں کو وہ آنے نہیں دیتے تھے آگے۔ کبھی وہ چھوڑ کے چلے گئے جب تو بقایا پانی تھوڑا بہت یا کوئی گھاس بچ رہا تو ان کے حصے میں آ گیا، ورنہ انہوں نے ذاتی قبضہ، زمین پر ذاتی قبضہ، ذرائع پیداوار کو استحصال کے طور پہ اپنے قبضے میں لینا، یہ جرم بتایا گیا قوم سمود کا۔ قوم شعیب یا قوم مدین، ان کے ہاں کاروبار، ان کے ہاں معیشت کاروباری تھی۔ اس کے ہاں یہ کہا کہ وہ کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے، کبھی پورا تول نہیں دیتے تھے۔ اکانومی اس قسم کی رکھی ہوئی تھی۔ بات آج بھی وہی ہے، انداز کچھ بدلے ہوئے ایسے ہیں کہ اس کے لیے اصطلاحات، کچھ ٹرمز کچھ اور بدل گئی ہیں، بات اتنی ڈنڈی مارنے کی بات ہے جو قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے جرم قوم شعیب کا جس کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرعون آتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، رزق کی ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی، جسے جتنا چاہے اتنے کی پرچی اس کو دے۔ یہ جرم ہے فرعون کا۔ یہ اس قسم کے وہ موٹے موٹے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، وہ بار بار ان کا ذکر کرتا چلا آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے یہ جو مذہبی پیشوا تھے، ان کی تھیوکریسی جو تھی،
اس کو وہ اس قوم کی تباہی کا مجھے بتا رہا ہے۔ تھیوکریٹک سسٹم جو ہے جس میں آخری اقتدار یا اتھارٹی جو ہے وہ مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے کہ شریعت میں یہ کہا ہے، یوں آیا ہے، اور اس کے بعد کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا، بے دست و پا ہوتے ہیں سب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا یہ جرم گنایا ہے اور اس کے بعد ان کی تباہی کی داستان بتائی ہے۔ یہ ہے جو قرآن بتاتا چلا آ رہا ہے۔ قریش کو بار بار وہ کہتا ہے کہ ان میں سے تم خود دیکھ لو تمہارے معاشرے میں کون کون سے جرائم پل رہے ہیں، تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ اور قریش سے آگے بڑھ کر آ جائیے آج کے دور کے اندر کہ جس نظام کی بنیاد بھی ان جرائم میں سے کسی ایک جرم پہ بھی ہوگی، اور آج تو ایک ایک قوم میں ان میں سے کتنی کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ قوم بچ نہیں سکتی۔ یہ تاریخی داستانیں نہیں ہیں، یہ زندگی اور موت کے اصول ہیں جو زندہ رہیں گے ہمیشہ تک اور پائندہ رہیں گے۔ ہر دور میں جو بھی نظام ایسا ہوگا جن میں ان میں سے کوئی جرم ہوگا وہ تباہ ہو کے رہے گا، جو اس کی اصلاح کر لیں گے انہیں زندگی حاصل ہوگی۔ یہ ہے ماحصل قرآن کریم کی ساری تعلیم کا عزیزان من۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ دیکھو اور اپنے نظام کو، اپنے معاشرے کو پھر پرکھ کر دیکھو، اس کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ ان میں کوئی جرم تمہارے ہاں تو نہیں پایا جاتا، پایا جاتا ہے اور تم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ خدا کا قانون مکافات تو اٹل ہے، اس کے نتائج برآمد ہو کر رہتے ہیں۔ یہ ہے مقصد عزیزان من ان کہانیوں کا، ان داستانوں کا جو اقوام سابقہ کی بیان کی گئی ہیں۔ قریش کی پچھلے 2-3 صورتوں کے اندر بار بار قریش کی توجہ دلائی گئی ہے اس چیز کی طرف کہ تمہارا یہ نظام جس میں نسلی تفاوت بھی ہیں، طبقاتی امتیازات بھی ہیں، سودی کاروبار بھی تم کرتے ہو، مذہبی پیشوائیت بھی تمہارے ہاں اتنے زوروں کی ہیں، یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ اتنی کٹھے ہو گئے تھے یہ جرائم۔ اس کرنے کے بعد پھر اپنے انداز کے مطابق وہ آیا تاریخی شہادت پہ، اور بات اس نے شروع کی۔ سب سے پہلا سلسلہ وحی کی ابتدا جو ہے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کرتا ہے۔ اس قوم کا ذکر کیا اور پوری صورت میں اس کے متعلق کہا۔ جرائم خاص طور پہ اس میں نہیں گنائے گئے کیونکہ وہ متعدد مقامات پر گنائے گئے ہیں۔ قرآن کا انداز آپ دیکھیے، یہ ذہن میں نہیں لوگوں کے آتا کہ صاحب بار بار کتنے مقام کے اوپر وہ انہی قصوں کو دہراتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کوئی بیٹھ کر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے ہاں یہ اس چیپٹر میں یہ لکھنا ہے، اگلے چیپٹر میں یہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ 23 سالہ زندگی جو حضور کی تھی، مختلف مقامات پر، مختلف تقاریب پر، مختلف لوگ جو مخاطب تھے ان کے حسب حال، یہ یوں کہیے جیسے کچھ خطابات یا ایڈریسز ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو جو چیز 23 سال میں مختلف مقامات پہ کہی جائے گی اس میں جسے آپ تکرار کہتے ہیں وہ تو دہرایا جائے گا، لیکن وہ تکرار بھی ایسی نہیں ہے کہ منوعاً اسی شکل میں وہ بیان کیا جائے۔ ہر بار جو قصہ آئے گا کسی قوم کا یا کسی نبی کا، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایک ایسا آئے گا جو وہاں وجہ بصیرت ہوگا۔